نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کرنے والے ہیں۔ یہ سود کے متعلق ہے اور یہ بڑا اہم باب ہے۔ اس کو سن کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس کی آخرت خراب کر سکتا ہے اور اسے جہنم کے کنارے تک پہنچا سکتا ہے۔ پہلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں نقل کی گئی ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے رسول وما ہن، وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ذرا سماعت فرمائیے اور انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے۔ یہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں؟ فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَتَوَلِّي يَوْمِ الزَّحْفِ، میدان جہاد سے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور ایسی پاک دامن سیدھی سادی مومنہ عورت پر تہمت لگانا، مومنہ عورتوں پر بہتان بازی کرنا، الزام تراشی کرنا، یہ 7 گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے ایسے گناہوں کا تذکرہ فرمایا جو تباہ کرنے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ ہم ایک بات ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا گزار لیں، آخرت میں دیکھی جائے گی، کلمہ پڑا ہوا ہے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر ہی دے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کچھ گناہ ہماری دنیا کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، آخرت تو دور کی بات ہے، قبر کا عذاب تو بعد کی بات ہے۔ آدمی اپنی زندگی ہی میں ان گناہوں کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ کئی ایسے گناہ ہیں کہ ان کی شناخت، ان کی سنگینی، ان کی سختی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور ایسے ہی یہ 7 گناہ ہیں۔ یہ 7 انہیں کبیرہ گناہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے گناہ ہیں، اور بھی ایسے گناہ ہیں جن پر سزا ملتی ہے، یا ایسے گناہ جو آدمی کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور بھی گناہ ہیں۔ مگر یہ 7 ایسے ہیں جن سے ایک تو بچنا یہ مشکل نہیں ہے، انسان بڑی آسانی سے بچ سکتا ہے، اور اگر نہیں بچتا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، اپنے آپ کو خود تباہ کرتا ہے۔ آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ
ایسے 7 گناہوں سے بچ جاؤ جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ صحابہ کرام چونک اٹھے، فوراً متوجہ ہوئے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی ایسا ہی جذبہ ہو کہ ہم ایسی چیز سن کر چونک اٹھیں جو ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ ایسا کون سا بندہ ہے جو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کر لے؟ مگر جب دین کی باری آتی ہے، جب قرآن و حدیث کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، یہ دنیا داری اس کو آپ نبھائیں، دین کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ مگر یہ انسان کی سوچ غلط ہے۔ جو انسان ایسی سوچ رکھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی صرف گزارنے کے لیے آیا ہوں، میرا آخرت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے، گھاٹا پانے والا انسان ہے۔ اور یہ 7 گناہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے یہ ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور جادو کرنا، جادو بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تو یہ بات غلط ہے۔ ہمارے مسلمان ایک ساس کسی عامل کے پاس جاتی ہے اپنی بہو کو قدموں پہ لانے کے لیے، ایک بہو جاتی ہے اپنی ساس کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اور عمل کیا ہے؟ جادو کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ عامل جو آج کل ہمارے سامنے اخباروں میں جن کے نام آتے ہیں، یہ کوئی مسیح بابا یا بنگالی بابا، یہ ان کے پاس سورہ بقرہ کا علم تو نہیں ہے، یہ کوئی سورہ بقرہ سے آپ کو تعویذ تو نہیں لکھ کر دیتے۔ کون سا مسیح ایسا ہے جو آپ کو قرآن سے کوئی عمل بتائے گا؟ یہ وہی عامل ہیں جو جادو کے ذریعے سے آپ کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ صرف گھر ہی تباہ نہیں ہوتے بلکہ آدمی کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جادو اتنا بڑا گناہ ہے، چاہے کوئی کرے یا کوئی کروائے، جادو سے فائدہ اٹھائے، تمام اس میں برابر کے شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور پایا جاتا ہے، جادو عام ہے، ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، یہ تیسرا گناہ ہے۔ اور چوتھا گناہ سود کھانا ہے۔ اس کی شناخت ہم آگے بھی جو آنے والی احادیث ہیں اس میں پڑھیں گے، مگر اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دے گا۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا ہے، یہ خواہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، جیسا کہ یہ فلسطین کا محاذ کھلا تھا اور پوری امت مسلمہ وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ بھی ایک بھاگنا ہی ہے کہ ایک مسلمان وہ تلوار کے نیچے اس کا سر ہے اور دوسرے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، دوسرے مسلمان اس کے گلے سے تلوار کو ہٹا نہیں رہے، اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے میدان جہاد سے بھاگنے والی بات ہے۔ لازمی نہیں کہ وہاں سے جا کر آدمی بھاگے، بھاگنا یہ بھی ہے کہ آدمی وہاں جائے ہی نہ، ڈرتا رہے، اپنی زندگی کو عزیز سمجھے۔ اور ساتواں گناہ کسی مومنہ عورتوں پر الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا۔ یہ 7 گناہ ہمیں یاد کر لینے چاہیے تاکہ اگر شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو ہم فوراً سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔